آج پورے گھر میں ایک عجیب سا شور تھا۔ آج دعا کی شادی تھی، میر علی کی بیٹی کی شادی تھی۔ آج مہندی تھی۔ دعا یونیورسٹی میں ہی کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں، وقار احمد تھا۔ وقار ایک سمجھدار لڑکا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے ضد کر کے وقار سے شادی کے لیے منا لیا تھا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ ہر طرف شور تھا، ڈھول باجے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ وقار کہاں جا رہے ہو؟ ماں کی آواز سن کر وہ رک گیا تھا۔ ماما میں آنے لگا ہوں بس، اور جلدی جلدی سے نکل گیا تھا۔ وہ دعا سے ملنے گیا تھا۔ دعا مہندی کے کپڑوں میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وقار اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ دعا کی پہلی نظر وقار پر گئی تھی۔ وہ اسے چوری چوری دیکھ رہا تھا۔ دعا جلدی سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ وقار، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی دلہن کو دیکھنے آیا ہوں، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں، وہ شوخی سے بولا تھا۔ اچھا، اب آپ نے دیکھ لیا ہے نا، اب آپ جائیں۔ میں نہیں جاؤں گا وقار، آپ کو کوئی دیکھ لے گا۔ نہیں تو دیکھ لے، میری بیوی کو مہندی کے جوڑے میں سج رہی ہے۔ وقار، آپ جائیں اور صبح مجھے لینے آنا۔ آپ ابھی ساتھ چلی جاؤ، میرے نہیں۔ صبح وہ ناراضگی سے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا صبح کیا ہوگا۔ وقار مایوس ہو کر چلا گیا تھا۔ دعا اسے دور تک جاتے دیکھ رہی تھی۔ دعا کی خوشی کو نظر لگ گئی تھی۔ وقار رات دیر تک اٹھا رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض اس پر جچ رہی تھی۔ وہ دعا کا شہزادہ تھا۔ وقار تو دعا سے زیادہ پیارا تھا۔ وہ صبح جب اٹھا تو 12 بج گئے تھے۔ آج اس کی ماں کے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا، مگر وقار بے حد خوش تھا۔ وہ جلدی اٹھا اور کسی کام سے گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ اس کی گاڑی کسی تیز رفتار گاڑی سے جا ٹکرائی تھی۔ ادھر دعا پارلر پہنچ گئی تھی۔ وہ وقار کی دلہن بن رہی تھی، مگر ایک ڈر تھا اس کے دل میں۔ وقار کی گاڑی الٹ گئی تھی۔ وقار کو سر پر چوٹ لگی تھی۔ اسے جلدی سے ہسپتال پہنچایا گیا، مگر جب وہ جا چکا تھا، ذرا سی کسی کی غلطی وقار کی جان لے گئی تھی۔ ادھر دعا تیار ہو گئی تھی۔ وہ لال جوڑے میں سج رہی تھی۔ آج دعا سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وقار کی موت کی خبر دعا پر قیامت بن کے گزری تھی۔ وہ ایک دم سے لال جوڑے سے سفید جوڑے میں آ گئی تھی۔ ہر طرف شور تھا۔ وقار اپنی ماں کا بیٹا تھا۔ وہ گھر میں بڑا بھی تھا۔ اس کا نام ہی وقار نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر کا سردار تھا۔ آج وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ سب کا رو رو کر برا تھا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ہر طرف خوف پھیل گیا تھا۔ دعا کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ جب ہوش میں آئی تو اس کے منہ پر ایک ہی نام تھا۔ خیر کیا ہو سکتا تھا؟ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اب دعا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ اب میر علی بیمار رہنے لگا تھا۔ اسے اپنی اکلوتی بیٹی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میر علی چاہتا تھا کہ دعا کی شادی ہو جائے تاکہ وہ سکون سے اس دنیا سے جائے۔ دعا نے اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ہاں کر دی۔ دعا کی شادی بہت سادگی سے کی گئی۔ اس کی شادی جوار احمد سے ہوئی، جو کہ بے حد غصے والا انسان تھا۔ وہ دعا کی ہر بات سے چپکا جاتا، اس کے باپ کی وجہ سے، مگر اس کے باپ کے جانے کے بعد اس نے دعا پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دعا کی باپ کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی، مگر وقار کے جانے کے بعد دعا کو کسی قسم کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ تو بس زندگی بسر کر رہی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد وہ اکیلی تو ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ جب بعد میں دوسری شادی کر لی تھی، اسے کہیں دن کھانا نہیں دیتا تھا۔ وہ آج اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ وہ وقار کے پاس چلی گئی۔
کے مزاج میں بدل گئی۔ کیسے خوشی غم میں بدل